چوہدری صاحب میں وہاں پہ آج موجود تھا کورٹ کے اندر. 2-3 اہم پہلو جس کے اوپر روشنی ڈالی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے. پہلا انہوں نے نقطہ یہ اٹھایا کہ کیا یہ جو JIT بنی ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ان محرکات کا پتہ چلایا ہے کہ جو ایک سے زیادہ FIR ارشد شریف کے خلاف درج ہوئی. ارشد شریف کو کن حالات میں کن مجبوریوں میں ملک چھوڑنا پڑا. وہ اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے گیا, اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کے گیا, اپنے پروفیشن کو, ظاہر ملک کے اندر اس کا پروفیشن تھا, وہ سب کچھ چھوڑ کے گیا. تو جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا ایسے حالات میں وہ بندہ کوئی خام خواہ تھوڑا ہی ٹرین پہ بیٹھ کے چلا جائے گا سب کچھ چھوڑ کے. یقینی طور پر ارشد شریف کو کچھ خطرات لاحق تھے. کہیں کے ویزے بھی نہیں لگوائے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات انہوں نے کہا جی دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی UAE کے اندر امپلائمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے روزگار کر رہے ہیں, کیا ارشد شریف میں کیا خاص بات تھی کہ اس کے پاس کچھ پیغام پہنچایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ فوراً سے پہلے ملک چھوڑ دیں. تو آپ کینیا تو باغ باغ کے جا رہے ہیں, JIT کو یہ کہا گیا. جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا دیکھیں UAE اور کینیا ظاہر ہے سوورن کنٹریز ہیں, وہاں پہ شاید آپ کو وہ مدد نہ ملے. پاکستان کے اندر تو یہ جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر تو آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں, سب سے ہائیسٹ کورٹ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک یہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی ہم کچھ کر رہے ہیں, ابھی کچھ فائنل چیزیں ہمارے پاس نہیں آئیں, کوئی ایسا نقطہ ہمارے سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پہ ہم کو فائنل بات کر سکے. یہ ہوا ہے آج کورٹ کے اندر. نہیں تو معاملہ تو کہیں نہیں جا رہا نا فی الوقت, تو کم از کم میری سمجھ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی. لیکن اب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہیں, جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ساتھ یعنی ہماری جو ادارے ہیں PFUJ ہے, میڈیا کی جو دوسرے ادارے ہیں, ان کو ان کے ساتھ نہ صرف بات کرنی پڑے گی بلکہ دباؤ بڑھانا پڑے گا. پبلک اوپینین اگر فلسطین کے کیس میں وہ مداخلت کر کے تفتیش ایک پیلسٹینین ریجن کا جرنلسٹ تھا جس کو اسرائیلی فوج نے وہاں پہ مارا, اس کے بعد پھر دباؤ بڑھا, وہاں پہ انویسٹیگیشن کر کے ریسپانسبلٹی فکس کر کے سزا بھی دے دی گئی اور ود ان نو ٹائم. تو یہ ہمیں بھی اس کو لاوارث کر کے تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا آپ نے اچھی جو بات کی, PFUJ کے پریزیڈنٹ افضل بٹ صاحب وہاں پہ موجود تھے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بات کی کہ انٹرنیشنل جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اور صحافی مختلف سطح کے اوپر کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں. خاص طور پر کینیا کے اندر کچھ صحافی ہیں, چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک ڈیفرنٹ سٹوری موجود ہے, تو ان سے آپ رابطہ کیوں نہیں کر رہے. اور ایک اہم بات جو میرے نزدیک بہت مثبت پہلو ہے وہ یہ کہ آج 5 ممبر بینچ نے وہاں پہ جو ہے وزارت خارجہ کے نمائندہ موجود تھے, ان کو کہا آپ وہ ان قوانین کا مطالعہ کریں جس کے ذریعے ہم جو ہے UN کو یہ لکھ سکیں, تاکہ UN سے جو پریشر آئے گا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن, چونکہ 3 ممالک اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کے ساتھ تھا جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے جو بات کی, یہ بہت اچھا ہوگا کہ جب UN انوالو ہو جائے گا تو پھر جو فیملی ہے ارشد شریف کی اس کو بھی یقین آ جائے گا کہ فری اینڈ فیئر جو ہے انویسٹیگیشن آگے ہو رہی ہے. کیونکہ جو انویسٹیگیشن آپ کریں گے اگر فیملی پکڑنے ہیں یا نہیں پکڑنے. میں جو آج وہاں پہ موجود تھا چوہدری صاحب, مجھے تو فی الوقت ایز آف ٹوڈے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کو سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کھرا ہی مٹھایا تھا میرا خیال ہے, پتہ نہیں سر کھرا مٹھایا ہے یا کی تھا, لیکن اور کیا کھرا ہی ہوتا ہے نا. اب جو بڑا اہم سوال ہے ٹریک آف دی کرائم, نہیں میں نہیں سمجھتا چوہدری صاحب. دیکھیں کیا ٹریک ہے. اب ارشد شریف نے ایک اسپیشل کیس کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, ایک پٹیشن فائل کی, اپنی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے کیس کیا. اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کی پٹیشن نہ صرف سنی, اس کو ایکسیپٹ کیا, سیکشن 9A کو انووک کیا اور یہ پابندی لگا دی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ہماری مرضی کے بغیر, جب ان کے خلاف یہ ساری کی ساری FIRs 124 ہے, 500 پتہ نہیں کون کون سے آرٹیکل, غدار وطن ہیں, میوٹنی کریٹر ہیں, غدار ہیں, اور ساری چیزیں لگائی تھی. تو وہ بڑے اہم شواہد تو آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا یہ کون سی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ملک کے اندر محرکات ہیں یا ملک کے اندر جو ایویڈنس ہے جو کھرا ہے. بھائی وہ تو پہلے دن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ پاکستانی جو لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے وہاں, وقار اور اس کا بھائی خرم کے کیا نام ہے, 2, ان کو ابھی تک یہاں ایکسٹراڈائٹ کر کے کیوں نہیں منگوایا پاکستان؟
آج کوئی خبریں چل رہی ہیں شاید ان کے خلاف کوئی ریڈ وارنٹ ایشو، اور بعض ایسی کہ اشتہاری قرار دے دیا، فلاں کر دیا. یہ ابھی مطلب گوگنا تو مٹی چاڑنے والے کام نے. ایکچولی یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹریسنگ دی کلپریٹس اینڈ نہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ہی از ویری کلیئر. انہوں نے کہا جی ریسٹ ایشور کہ ہم اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک ہر حال میں پہنچائیں گے. یہ کام آپ کو کرنا ہے، ہم سپروائز کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا ڈیورنگ ہیئرنگ کہ پاکستان کے اندر اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی بندہ اس کے خلاف کوئی کیس ویس یہاں میں کسی لوور کورٹ کے اندر آ جاتا ہے، اس ملک کی متعلقہ امبیسی ہمیں اگر کوئی خط لکھ دے تو ہم اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں. تو آپ بھی خدا رہا جو متعلقہ ممالک ہے وہاں پہ خط لکھیں، متعلقہ لوگوں سے بات کریں. انٹرنیشنل کمپین بلڈ کرنی پڑے گی، اور صحافیوں کو کرنی پڑے گی، اور ARY کو کرنی پڑے گی، کسی اور نے نہیں کرنی. بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے ظاہر ہے. لیکن امید تو یہی ہے. 5 ممبر بینچ ہے، ہائیسٹ. وہ کیا کرے 5 ممبر بینچ؟ انہوں نے کہا کہ ہم تفتیش، ان کے پاس ماشاءاللہ سے تمام تر اختیارات ہیں. they are doing what they can. ان کا تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے نا، باہر تو نہیں نکل سکتے، اور نہ نکلنا چاہیے کسی کو. اب یہاں لوگ فراڈ کر رہے ہیں آئین کو. ایک اور کیس کو دیکھ لیں، آرڈرز کیے ہوئے ہیں عدالت نے.